یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو مال عطا کیا ہے، یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب انسان یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کے طفیل آنے والے مصائب کو بھی اللہ ٹال دیتا ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ صدقے کے طفیل مال کو اور بڑھاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مال اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دے دیتا ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ نے اگر انہیں مال دیا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ یہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہم پر اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو ہم عاملوں کے دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں، اس لیے عاملوں کی دربار تو آباد ہیں، ان کی دکانوں میں تو بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ہسپتال جائیں تو وہاں جگہ نہیں، طبیبوں کے پاس جائیں تو وہاں لائنیں لگی ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہو گئی۔ حضرات صحابہ اور سلف پہ جب کوئی پریشانی آتی تھی، یہ لوگ مسجد کا رخ کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور عامل کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو انسان پہ تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ جب انسان اللہ کو راضی کرے تو اللہ رب العزت آنے والی تکلیفوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو مصائب کو دور کرنا ہے، تکلیفوں پریشانیوں سے، اللہ کے غصے سے بچنا ہے تو انسان صدقے کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ جب بھی کوئی بیماری آئے تو کچھ رقم صدقہ کر دیے جائے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر انسان اللہ سے مانگے۔ اللہ نے صدقے میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ صدقہ انسان کو موت سے بچاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یہ شخص ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کریں تاکہ یہ شخص مر جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ شام کو آنا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا۔ جب یہ لوگ شام کو آئے، پھر کہا حضرت وہ تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر پھر آ گیا، کیا آپ نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہ کی؟ اس پر تو موت نہیں آئی؟ صالح علیہ السلام نے کہا اس شخص کو بلاؤ۔ جب اس شخص کو بلایا گیا، کہا آج تم نے کوئی عمل تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا ہاں ایک عمل کیا ہے کہ جب میں صبح جا رہا تھا تو میری اہلیہ نے مجھے 2 روٹیاں پکا کر دی تھیں، راستے میں جاتے ہوئے ایک فقیر نے اللہ کے نام پر مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے 1 روٹی اس کو صدقہ کر دی اور 1 روٹی میں ساتھ لے چلا۔ جنگل میں جب بھوک لگی تو میں نے وہ روٹی کھا لی۔ صالح علیہ السلام نے کہا آج جو تم لکڑیاں کاٹ کر لائے ہو وہ لکڑیاں مجھے لا کر دکھاؤ۔ وہ شخص گھر گیا اور لکڑیوں کا وہ گٹھا لایا اور اسے کھولا، اور جب کھولا تو کیا دیکھا کہ لکڑی کے ایک تنے کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اور جس نے اپنے منہ کو لکڑی کے تنے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا آج جو تم نے صدقہ دیا اس کی وجہ سے تم اس اژدہے سے محفوظ ہو گئے، ورنہ دیکھو یہ اژدہا تم جو لکڑیاں کاٹ کر لائے یہ ان لکڑیوں کے اندر تھا، اور اس نے اپنا منہ اس تنے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ صدقے نے تمہیں بچا دیا، اگر صدقہ نہ دیا ہوتا تو یہی اژدہا تمہیں ڈس دیتا
اور تمہاری موت کا ذریعہ بن جاتا۔ تو دیکھیے صدقے میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی کہ وہ شخص اگرچہ نافرمان تھا، قوم والے اس سے تنگ تھے، لیکن صدقہ دیا تو اللہ نے اس کو بری موت سے بچا دیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الصدقۃ لتدفع، کہ صدقہ جو ہے لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اس واقعے کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی تصنیف کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ علامہ تنوخی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک خاتون کا بچہ گم ہو گیا، کافی عرصہ وہ بچے کو تلاش کرتی رہیں لیکن وہ بچہ نہ ملا۔ یہ خاتون ہر وقت رو رو کے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو لوٹا دے۔ ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھیں، کھانا سامنے رکھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس خاتون نے اپنے حصے کا وہ کھانا لیا اور اس فقیر کے پاس گئیں اور اس سے کہا یہ کھانا لے لو، لیکن دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو واپس لوٹا دے، کافی عرصہ ہو گیا میرا بیٹا گھر سے لاپتہ ہے، میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہ ملا، تو تم اللہ سے دعا کرو۔ فقیر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے بیٹے کو لوٹا دے۔ کچھ وقت گزرا، اچانک اس کا بیٹا گھر واپس آ گیا۔ علامہ تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی زندگی کے پھر واقعات سنا رہا تھا کہ اس دوران میں کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں سے گزرا، تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا اماں جان کہ ایک دفعہ تو بڑا ہی خوفناک ایک حادثہ سامنے آیا کہ ایک جنگل سے میں گزر رہا تھا، اچانک ہی ایک شیر آیا اور اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اب میں ایک دم نیچے لیٹا تو قریب تھا کہ وہ میرے اوپر پنجے گھاڑتا اور میرے جسم کے گوشت کو الگ کر دیتا اور میرے گوشت کو کھا جاتا۔ اتنے میں نے دیکھا سامنے ایک تناور انسان تھا جس کا قد گویا آسمان سے لگ رہا ہو، سفید لباس تھا، سفید امامہ تھا، نہایت حسین اور جمیل تھا۔ وہ آیا اور اس نے شیر کو اپنے ہاتھ سے یوں پکڑا اور پکڑنے کے بعد ادھر پھینکا اور کہا لقمتن بلقمتن، اور پھر مجھے کہا بیٹا یہاں سے نکلو، تو میں فوراً بھاگتا ہوا جنگل سے نکل گیا۔ اماں جان مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ شخص کون تھا، اس جیسا تناور اور قد و قامت والا آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس نے شیر کو ہاتھ سے پکڑ کے وہاں پھینکا اور میری جان بچ گئی۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ تو بیٹے نے سوچ و بچار کے بعد بتلایا فلاں وقت کا ہے۔ ماں نے کہا وہ وقت کون سا تھا؟ اس نے وقت بھی بتلایا، تقریباً دوپہر کا وقت تھا، فلاں دن کا واقعہ ہے۔ تو ماں نے جب سوچا تو اس نے کہا یہ تو وہی وقت تھا جب فقیر نے صدا لگائی تھی کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، تو میں نے اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دیا تھا، اس فقیر نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ یہ جو اس شخص نے جملہ کہا لقمتن بلقمتن، لقمہ لقمے کے بدلے، اس کا مطلب یہی کہ میں نے فقیر کو لقمہ دے دیا تو اللہ نے تمہیں شیر کا لقمہ بننے سے بچا دیا۔ تو دیکھیے صدقے میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ ماں کے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچے کے جان کی حفاظت کی۔ آج ہم بچے کی سیکورٹی کے لیے گارڈ تو رکھتے ہیں، گاڑی کا انتظام بھی کرتے ہیں، محافظ بھی رکھتے ہیں، لیکن صدقہ نہیں دیتے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انہیں تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے اہتمام اس کا ہو اسباب کے ساتھ، مسنون دعائیں بھی ہوں اور صدقے کا بھی اہتمام ہو۔ تو صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے، اللہ تو صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کی مثال اس طرح ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم پہ ورم ہو جائے، اس کا پاؤں یا ہاتھ سوج جائیں۔ اب دیکھنے میں تو لگتا ہے یہ ہاتھ بہت موٹا ہو گیا، یہ پاؤں بہت موٹا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ شخص فربا نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے، سوجن ہے۔ اور ایک آدمی اگر دست کی دوا لیتا ہے تاکہ پیٹ صاف ہو جائے، اسہال ہو جائے، اب وہ شخص کمزور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہی صحت مند ہوتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے
بظاہر لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور سود کا مال جمع کرنے سے لگتا ہے یہ مال بڑھ رہا ہے، رشوت اور حرام سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مال بڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کی مثال سوجن کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صدقے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ نے صدقے میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک صحابی ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کا یہ واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ان کے حالات میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک رسی باندھی تھی اپنے کمرے سے لے کر دروازے تک۔ جب کوئی فقیر صدا لگاتا تو یہ رسی کو پکڑ پکڑ کے دروازے تک جاتے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ کسی نے کہا اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو، اپنے کسی خادم کو دے دیا کرو تاکہ وہ فقیر کو دے دے۔ کہا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو دیکھیے صحابی نابینا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے دروازے پہ دستک ہوتی فوراً کچھ مال لیتے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ تو اللہ نے صدقے میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ انسان جب اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو یہ مال بڑھتا ہے۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے تو لاکھوں روپے مانگتا ہے، اور جب کوئی اس سے اللہ کے نام پر مانگے تو وہ جیب میں سکے تلاش کرتا ہے۔ 2 روپے اور 5 روپے کا سکہ ہو تو دے دیتا ہے، اور نہیں ہو تو معاف کرو۔ خدا سے تو لاکھوں مانگتے ہیں، لیکن خدا کے نام پر جب دینے کی باری آتی ہے تو انسان 2 سے 5 روپے دیتا ہے۔ اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ یہ مال انسان کو واپس کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا واقعہ حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھیں، دروازے پہ ایک دستک ہوئی، ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر مجھے کھانا دو۔ حضرت رابعہ نے اپنی خادمہ سے کہا یہ 2 روٹیاں اور سالن اس فقیر کو دو۔ فقیر کو دے دی۔ فقیر وہ لے کر چلا گیا، حضرت رابعہ کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت رابعہ کے گھر مہمان آ گئے۔ حضرت رابعہ نے خادمہ سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کھانا نہیں ہے، جو تھا وہ تو فقیر کو دے دیا۔ کہا انشاءاللہ اللہ رب العزت کھانے کا انتظام فرما دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ایک صدا لگتی ہے کہ ایک شخص ہدیہ لے کر آتا ہے۔ کہا یہ رابعہ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب وہ خادمہ اندر لے کر آتی ہیں تو رابعہ بصریہ نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ کسی نے ہدیہ دیا ہے۔ رابعہ نے کہا دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا گیا تو سالن اور روٹی تھی۔ رابعہ نے کہا یہ روٹیوں کو گنو۔ جب روٹیوں کو شمار کیا گیا تو روٹیوں کی تعداد 18 تھی۔ رابعہ نے کہا یہ ہمارا ہدیہ نہیں، کسی اور کا ہوگا، یہ اس کو واپس دے دو۔ خادمہ لے کر گئیں اور واپس دے دیا۔ خادمہ نے کہا یہ ہدیہ آیا تھا، آپ نے کیوں واپس کر دیا؟ کہا یہ ہمارا ہدیہ نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر صدا لگی اور ایک شخص آیا، کہا یہ رابعہ کے لیے ہدیہ ہے۔ جب رابعہ کے پاس لایا گیا، رابعہ بصریہ نے فرمایا گنو۔ جب روٹیاں گنی گئی تو 20 روٹیاں تھیں۔ رابعہ نے کہا ہاں یہی میرا ہدیہ ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو اللہ کے نام پر ایک دیتا ہے اللہ 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دیں تو 2 کا بدل 20 ہونا چاہیے، 18 نہیں۔ اس لیے میں نے کہا جو 18 ہے وہ کسی اور کا ہدیہ ہوگا۔ اب 20 روٹیاں آئی ہیں، یہ میرا ہدیہ ہے۔ پھر وہ روٹیاں اور وہ سالن مہمان کے سامنے رکھا۔ جب اللہ پر ایسا توکل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غیبی رزق بھی عطا فرماتا تھا۔ اس لیے میں نے گزارش عرض کی، اللہ نے مال دیا ہے تو مال میں سے صدقہ کریں، اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا، تکلیفوں کو اللہ دور کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں چند دن سے فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور وہاں جا کر درختوں کو پانی دیا، سارا دن کام کرتے رہے۔ تو دن کے آخر میں اس یہودی نے چند جوں مٹھیاں بھر کر دیں، کہا یہ ساتھ لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوں لیں اور گھر لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس جوں کے 3 حصے کرو اور ایک حصے کو پیس لو اور ایک حریرہ تیار کرو تاکہ میں اور آپ اور بچے کھا لیں۔
اب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حریرہ تیار کیا، حضرت علی کے سامنے رکھا، حسنین بھی بیٹھے ہیں، اب جب وہ کھانے لگے تو دروازے پر ایک صدا لگ گئی۔ ایک مسکین نے کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دو، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت علی باوجود یہ کہ گھر میں فاقہ تھا، سارا دن کام بھی کیا تھا، تھکاوٹ بھی تھی، کہا یہ فقیر کو دے دو۔ حضرت حسن اٹھے اور وہ جا کر فقیر مسکین کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اب حضرت فاطمہ نے جو جوں تھی اس میں کچھ حصہ لیا، اسے پیسا اور ایک حریرہ بنایا، اور جب وہ پک کر آیا سامنے رکھا گیا، کھانے کے لیے جیسے بیٹھے تو ایک یتیم نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو، میں نے چند دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ اس یتیم کو دے دیتے ہیں، اٹھایا اور وہ یتیم کو دے دیا۔ اب تھوڑی سی جوں بچ گئی، اسے صاف کیا گیا، اور جب اس کا حریرہ بنا اور لا کے رکھا، جیسے کھانے لگے تو ایک قیدی نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو، کہا یہ قیدی کو دے دو، اور وہ جا اٹھایا اور قیدی کو دے دیا گیا۔ اب گھر والوں نے کچھ نہ کھایا، سارا دن اسی طرح بھوک میں گزر گیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے مدح میں قرآن اتار دیا۔ یہ واقعہ علامہ واحدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسباب النزول میں ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے باوجود یہ کہ گھر میں فاقہ تھا، دن بھر کام بھی کرتے رہے، لیکن جب اللہ کے نام پر صدا لگی تو اہل بیت کے اس خاندان نے جو کچھ بنا ہوا تھا وہ سب یتیم، مسکین اور قیدیوں کو دے دیا، اور خود فقر کی حالت میں رات گزار دی۔ تو اللہ کو عمل بھی ایسا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، اور اس میں ان لوگوں کی تعریف اور توثیق ہوگی۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ دو شریک آپس میں مشترکہ طور پر ایک کاروبار کیا کرتے تھے۔ کافی عرصہ ان کا کاروبار چلتا رہا۔ ایک شریک وہ تھا جس زیادہ میلان دنیا کی طرف تھا، تو اس نے اب اپنے دوسرے شریک سے کہا کہ ہم اپنے مال کو اب تقسیم کرتے ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ مال بڑھ رہا ہے، کاروبار چل گیا ہے، تو جس کی توجہ دنیا کی طرف، دولت کی طرف تھی، اس نے چاہا یہ سارا نفع میں ہی لوں اور میرے نفع میں یہ دوسرا شریک نہ ہو، تو اس نے دولت کو تقسیم کر دیا۔ 4000 دینار اسے دے دیے، 4000 خود لے لیے۔ اب وہ شخص جس کا گزر اسی پہ ہوتا تھا اور مقصود نگاہ اس کی صرف مال اور دولت اور دنیا تھی، تو اس نے ایک دفعہ 1000 دینار خرچ کیے، اور خرچ کر کے ایک حسین اور جمیل عورت سے نکاح کیا، اور اپنے ولیمے میں پھر اپنے اسی دوست کو بلایا، کہا میں نے علاقے کی سب سے حسینہ عورت سے نکاح کیا ہے اور 1000 دینار خرچ کیے ہیں۔ یہ شخص اس کی دعوت میں آیا، دعوت کے بعد جب جانے لگا تو اس نے اپنے مال میں سے بھی 1000 دینار الگ کیے، اور اس نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیے۔ کہا اس نے تو 1000 دینار حسینہ پہ لگائے، یا اللہ میں 1000 دینار تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں، تو مجھے اس کے بدلے جنت کی حور سے میرا نکاح کر دے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص نے دوبارہ اس کو بلایا، کہا میں نے اپنا محل تعمیر کیا ہے اور میں نے 1000 دینار اس پہ خرچ کیے ہیں، آؤ ذرا دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ اور اسے بلایا، اپنے محل میں گھمایا، کہا دیکھو کتنا حسین میں نے اپنا محل بنایا۔ جب یہ شخص باہر نکلا، پھر اس نے اپنے مال میں سے 1000 دینار لیے اور یتیموں مسکینوں پہ خرچ کر دیا۔ کہا میرے دوست نے تو محل بنایا، اے اللہ میں یہ 1000 دینار تیرے راستے میں دیتا ہوں، تو مجھے اس سے بہتر جنت میں محل عطا فرما۔ کچھ عرصے بعد اس کے ساتھی نے اسے دوبارہ بلایا اور کہا میں نے 2 باغ خریدے ہیں 2000 دینار میں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان باغوں میں دیکھو کس طرح رنگا رنگ قسم کے پھل پھول لگے ہیں، کیسے خوبصورت باغ ہیں۔ اسے لے کر گیا اور وہ اپنے باغ دکھائے۔ یہ شخص جب وہاں سے واپس آیا تو اس نے اپنے مال میں سے 2000 دینار لیے اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں خرچ کر دیے، اور دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں تو مجھے جنت کے 2 باغات عطا فرما دے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا
کہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے اور سامنے ایک عالیشان محل تعمیر ہے، اور محل کے ایک کنارے پر ایک نہایت خوبصورت خاتون کہ اس جیسی حسینہ کسی نے نہ دیکھی ہو۔ تو اس نے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، جو میں نے 2000 دینار دیے تھے اللہ نے مجھے اس کے بدلے یہ 2 بڑے خوبصورت باغ دیے، جو میں نے 1000 دینار دیا اللہ نے مجھے یہ محل دیا، جو میں نے 1000 دینار خرچ کیا اللہ نے نہایت حسینہ حور سے میرا نکاح کر دیا۔ تو اس سے کہا گیا وہ تمہارے دوست کا کیا ہوا؟ تو کہا میرا دوست تو جہنم میں جل رہا ہے، میں نے فرشتوں سے کہا تھا مجھے اس کی حالت بتاؤ، تو میں نے جب اس کو جھانک کر دیکھا تو وہ جہنم کے عذاب میں تھا، کہ وہ اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا تھا تو وہ جہنم میں چلا گیا، اور میں نے مال کا حق ادا کیا، صدقہ کیا، تو اللہ نے مجھے اس سے بہتر باغ بھی دیے، اس سے بہتر محل بھی دیا، اور اس سے زیادہ بہتر جو اس کی اہلیت تھی اس سے کہیں زیادہ حسینہ اللہ نے مجھے حور بھی عطا کی۔ تو اللہ نے صدقے میں ایسی طاقت رکھی ہے، تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ مال اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، اللہ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج جو سننے میں آتا ہے فلاں کا مال چوری ہو گیا، فلاں حادثہ ہو گیا اس میں اتنا مال ضائع ہو گیا، فلاں مال چھین کے بھاگ گیا، فلاں مال لے کر چلا گیا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم مال کا حق نہیں ادا کرتے۔ جب انسان اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا سہارنپور کے اندر ایک شخص رہتا تھا، اس نے آ کر اپنا یہ واقعہ سنایا، کہا ایک دن رات کو میرے گھر میں چور آ گئے، اور جس صندوق میں میں مال رکھتا تھا وہ آئے اور اس کا تالا توڑنے لگے، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے جیسے دیکھا تو میں نے ان چوروں سے کہا یہ تالا تم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہے، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے، میں صدقات دیتا ہوں تو اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ وہ چور بڑی کوشش کرنے لگے لیکن ان سے تالا نہ ٹوٹا، ایک نے کوشش کی، دوسرے نے کوشش کی، تالا ان سے نہ ٹوٹا، اتنے میں تہجد کا وقت ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے تہجد کی نماز اطمینان سے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھتا رہا، جب فجر کی اذان ہوئی وہ لوگ اسی طرح کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے تالا نہ ٹوٹا، میں مسجد کی طرف جانے لگا اور میں نے کہا یہ تالا تم سے ٹوٹنے والا نہیں، اس لیے کہ میں نے مال کا حق ادا کیا۔ تو پھر کہتے ہیں جب میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو وہ چور بھاگ گئے تھے اور میری پیٹی کو اسی طرح تالا لگا ہوا تھا، اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی تھی۔ تو جب انسان مال کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جب انسان مال کا حق ادا کرتا ہے اللہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آج جو آئے دن نئی نئی بیماریاں لگ رہی ہیں، وہ بیماریاں جن کے نام ہمارے آباء و اجداد نے سنے ہی نہیں تھے، آج وہ بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ یہ کس وجہ سے پیدا ہو گئی؟ کہ جب انسان نے مال کا حق ادا نہیں کیا، اپنی جان کا حق ادا نہیں کیا تو انسان ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے ہیں جو آج کے معاشرے کے کہ جنہوں نے کوئی نیک عمل کیا تو اللہ نے دنیا میں اس کا بدلہ ان کو دیا، اور اگر کسی نے گناہ کیا تو اللہ نے دنیا میں ان کی پکڑ کی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ انہیں بیماری یہ تھی کہ ان کے پنڈلیوں میں ایک پھوڑا نکلا تھا اور وہ پھوڑا آگے بڑھتا بڑھتا کینسر کی صورت اختیار کر گیا۔ ایک ہسپتال میں علاج کروایا، دوسری جگہ کروایا، ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب اس کی تمام رپورٹیں آئیں تو اس میں یہی بات تھی کہ اگر یہ کاٹا نہ گیا پاؤں تو یہ بیماری آگے بڑھتی بڑھتی اس کے پورے جسم کو گھیر لے گی۔ اب جس دن اس کا آپریشن طے تھا اس سے ایک دن پہلے ایک شخص ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ یہ رو رہے تھے، پوچھا کیوں غمگین ہو؟ کہا ڈاکٹروں نے کہا ہے پاؤں کاٹنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں، تو غمگین ہوں، اگر پاؤں کٹ گیا تو چلنے پھرنے میں، قضاء حاجت کے لیے جانے میں بہت تکلیف ہوگی، اس لیے بہت پریشان ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے تمام حربے استعمال کر دیے، ہر ڈاکٹر طبیب کو دکھا دیا، اچھے سے اچھے اسپتال میں چلے گئے، مہنگی سے مہنگی دوا تم نے استعمال کر دی، تو میری بھی ایک نصیحت سنو، کچھ اللہ کے نام پر صدقہ بھی دے دو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی اللہ ہی دے گا۔
جب اس شخص نے یہ بات کہی تو اس کے دل پہ یہ بات لگی، کہا میں ابھی صدقہ کرتا ہوں۔ کل کے دن آپریشن طے تھا، اپنے گھر سے 70,000 روپے منگوائے، اور اسپتال کے اندر جو نرسیں تھیں، جو غریب لوگ تھے، خدمتگار لوگ تھے، ارد گرد میں جو مساکین تھے انہیں بلایا اور ان کے درمیان وہ 70,000 روپے تقسیم کر دی۔ جب تقسیم کیے تھوڑا وقت گزرا، انہیں کچھ آہستہ آہستہ افاقہ محسوس ہونے لگا، درد کی شدت میں کچھ کمی آنے لگ گئی۔ تو انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا مجھے تکلیف میں کچھ کمی آ رہی ہے۔ تو اگلے دن جو آپریشن طے تھا تو انہوں نے کہا آپریشن نہیں کرتے، اس سے پہلے دوبارہ ان کی تمام رپورٹیں دوبارہ کرواتے ہیں۔ اب خون لیا گیا، ایکس رے کروائے گئے۔ جب خون کے بعد دیکھا گیا، اب جو رپورٹ آئی اس میں اور پہلی والی رپورٹ میں بہت فرق تھا، مرض کے اندر کچھ کمی آ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مشورہ کیا، کہا مرض میں کچھ کمی آ رہی ہے، کچھ دن اور چھوڑتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ مشورہ کرنے لگے اس کو کس میڈیسن نے فائدہ دیا، کس گولی کے ذریعے سے ان کو افاقہ ہو رہا ہے۔ تو وہ اس کے پاس آئے کہ تم نے کون سی دوا کھائی ہے کل سے اب تک کہ تمہاری بیماری میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا دوائیں تو وہی جو پہلے سے کھا رہا تھا، لیکن سب سے بڑی دوا جس سے مجھے افاقہ ہوا وہ میں نے صدقہ کیا ہے، 70,000 روپے۔ اس وقت سے میری بیماری میں کمی آ رہی ہے۔ چند دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری مکمل طور پہ ختم کر دی، وہ پھوڑا ختم ہو گیا، ٹانگ کٹنے سے محفوظ ہو گئی۔ یہ طاقت اللہ نے صدقے میں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب پر، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر، مدارس کے طلباء پر، کہ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو سیکھتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ایسے مہمانان رسول کے ساتھ بھی تعاون کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔